بسم اللہ الرحمن الرحیم الحر وإن سمي ثمن كل أي فصل الثمن خلافا لهم ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تکرار لفظ العقد عنده خلافا لهما وظاہر النہایت یفید انہ فاسد۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر غلام کو کسی آزاد کے ساتھ ملا کر بیچا گیا یا مذبوحہ بکری کو مردار بکری کے ساتھ ملا کر بیچا گیا تو آزاد تو مال ہی نہیں ہے، اس میں تو بیع ویسے ہی باطل ہے۔ ایسے ہی جو مردار بکری ہے جو اپنی طبعی موت مری ہے وہ بھی مال نہیں ہے، اس میں بیع باطل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو یہ غلام کو اور مذبوحہ بکری کو ملا کر بیچا گیا تو اس میں بھی بیع باطل ہے۔ اس پہ صاحب نہایہ نے کہا کہ باطل نہیں، فاسد ہے۔ علامہ شامی اس پر فاسد کو بمعنی باطل لیتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں باطل بمعنی فاسد کے ہے، کیونکہ اگر ہم علت پر غور کریں کہ مبی اور غیر مبی کو ملا کر بیچا گیا، مال اور غیر مال کو ملا کر بیچا گیا، تو اس سے مال کی مالیت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ خود تو مال ہے۔ بکری تو ہے نا، وہ مذبوحہ بکری ہے، غلام تو ہے نا بیع کے قابل، تو بطلان کی کوئی وجہ یہاں نہیں ہے۔ ہاں فساد کی وجہ یہ ہے کہ مال میں قبولیت کے لیے غیر مال میں قبولیت کو شرط قرار دیا گیا، تو یہ شرط فاسد ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ مذبوحہ بکری ہے، یہ جو ہے وہ مردار بکری ہے، تو اب اس کے اندر بیع، کیونکہ میں ملا کر دونوں کو بیچ رہا ہوں، ایک کو نہیں بیچ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قبولیت کے لیے اس میں قبول کرنا بھی شرط ہے۔ اس مذبوحہ بکری میں قبولیت کے لیے اس مردار بکری میں قبولیت بھی شرط ہے، تبھی، کیونکہ دونوں ملانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اکیلے تو بیع نہیں ہو رہی، ان دونوں کی ہو رہی ہے، تو یہ جو شرط لگائی گئی کہ بھائی اس مردار میں بھی قبول کرو، تو یہ کیا ہے؟ شرط فاسد ہے، کیونکہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ سمن سے بیچ دیا جائے، اس مردار بکری سے اس کو کیوں تعلق جوڑا جائے؟ تو دلیل پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو صاحب نہایہ نے جو بات کہی ہے نا کہ یہ فاسد ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ باطل کی جو دلیل تھی کہ مال نہ ہو، تو بہرحال یہاں پہ جز میں خرابی ہے، لیکن دوسرا جز تو ٹھیک ہے، وہ تو مبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس میں کیوں بیع باطل ہے؟ تو علامہ شامی کا موقف بہرحال وہ یہ ہے کہ صاحب نہایہ نے جو فاسد کہا ہے اس کی تعویل کر رہا ہو باطل میں، لیکن علامہ رافعی وغیرہ نے اس کے اوپر پھر کلام کیا کہ بھائی تعویل اس میں کرنی چاہیے جو باطل کہہ رہے ہیں، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے بات فاسد کی بن رہی ہے، باطل کی دلیل نہیں بن رہی ہے۔ اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھیں تو فاسد بمعنی باطل بھی آ جاتا ہے اور باطل بمعنی فاسد کے بھی آ جاتا ہے، تو یہاں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تعویل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا بطلا، تو یہاں بمعنی فسد آئے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں باطل ہے
غلام کی بے. کون سا غلام؟ آگے اس کی صفت لگ رہی ہے کہ جس کو آزاد کے ساتھ ملایا گیا ہو. تو آزاد میں تو باطل ہی ہے. اسی طرح مذبوحہ بکری کی بے بھی باطل ہے جس کو ملایا گیا ہو مردار بکری کے ساتھ جو طبعی موت مری ہے. تو طبعی موت کی قید اس لیے لگا لی تاکہ وہ کسی کے نزدیک بھی مال نہ ہو، آزاد کی طرح ہو. کیونکہ اگر گلا گھوٹ وغیرہ کے مارا ہے تو وہ تو ذمہ کے نزدیک مال ہے، اس کی حیثیت پھر مدبر غلام والی آ جائے گی. اچھا، اب یہاں دو صورتیں تھیں کہ دونوں کا ثمن الگ الگ بیان کیا ہو یا ایک ہی ثمن بیان کیا. یعنی یوں کہا کہ بھائی یہ مذبوحہ بکری، یہ مردار بکری، یہ دونوں میں تجھے بیچتا ہوں 10,000 کی، یہ دونوں تمہیں بیچتا ہوں. تو یہاں ایک ہی ثمن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی صفقہ ہے. تو اس پہ تو صاحبین بھی یہ کہتے ہیں کہ اس مذبوحہ بکری میں بھی بے فاسد یا باطل، جو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ثمن کو الگ الگ کر دیا جائے کہ جناب یہ دو بکریاں، یہ والی بکری 10,000 کی اور یہ مردار بکری 2,000 کی، یہ 12,000 میں تمہیں بیچتا ہوں. تو امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں بھی یہ بے اس مذبوحہ بکری میں باطل رہے گی، جبکہ صاحبین کے نزدیک اس میں بے درست رہے گی، صرف اس مردار بکری میں بے باطل ہے. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں جب دونوں کا ثمن الگ الگ بیان کیا گیا تو یہ دو علیحدہ علیحدہ بے ہیں. اس کی بے الگ ہے، اس کی بے الگ ہے، تو اس کی خرابی اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ ثمن کو الگ الگ بیان کرنا کا فائدہ یہی ہے کہ بھئی یا تو یہ بھی لے لو، چاہو تو یہ بھی لے لو، چاہو دونوں لے لو، ٹھیک ہے نا. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ثمن کا علیحدہ علیحدہ بیان کر دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ بے کے لفظ کی تکرار نہ ہو. یعنی اگر یوں کہا کہ یہ دونوں بکریاں تمہیں بیچتا ہوں، یہ والی 10,000 کی بیچتا ہوں اور یہ والی 2,000 کی بیچتا ہوں، تو یہ بیچتا ہوں کا لفظ 2 دفعہ آیا. تو اب اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک بھی یہ متعدد بے ہیں، یہ بے الگ ہے، یہ بے الگ ہے، تو یہ تعدد صفقہ ہو جائے گا. جب تعدد صفقہ ہے تو اس ایک عقد کی خرابی دوسری عقد میں صلاحیت نہیں کرے گی، اور اگر ایک ہی عقد ہے تو ظاہر ہے جز میں خرابی آئے گی تو کل میں خرابی آئے گی. سمجھ آئی؟ تو اب ہمارا جو عرف ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ عام طور پر ہمارے عرف میں جب دو چیزیں ملا کر بیچتے ہیں تو اس کی الگ الگ قیمت نہیں بتاتے. بھائی یہ بکری کتنے کی ہے، بھائی یہ جوڑی کتنے کی ہے، 50,000 کی جوڑی ہے. اس کا مطلب ہے دونوں لینی ہوں گی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا بھائی اس کی بتا کتنے، اس کے کتنے، کہ یہ 30,000 کی، یہ 20,000 کی، میں کہتا اچھا یہ 30 والی دے دیں مجھے. ہاں ٹھیک. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ جب ثمن کو الگ الگ بیان کر دیتے ہیں تو وہاں پر ہر ایک میں مقصودی طور پر الگ الگ بے ہوتی ہے. لیکن جب الگ الگ بیان نہ کریں تو پھر وہ دونوں کو ہی ملا کر بیچنا مقصود ہوتا ہے کہ ایک نہیں بیچوں گا، پھر دونوں بیچوں گا. تو ہمارا عرف صاحبین کے قول کے موافق ہے کہ اگر ثمن کی تفصیل کر دی جائے، ثمن کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے تو وہ تعدد صفقہ مانا جاتا ہے. یعنی اس کی بھی بے الگ مقصود ہے، اس کی بھی بے الگ مقصود ہے، چاہے تو دونوں لے لو، چاہے کوئی ایک لے لو.
تعدد صفقہ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اگر دونوں مل کر ایک بن رہے ہوں تو پھر تو دونوں لینے پڑیں گے یا دونوں چھوڑنے پڑیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِن سُمِّيَ ثَمَنُ كُلٍّ، یعنی آزاد میں اور غلام میں، تو غلام میں بے باطل ہے اگرچہ دونوں کا ثمن الگ الگ بیان کیا گیا ہو، اور خلاف صاحبین کے۔ اور اختلاف کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ صفقہ یعنی جو بے ہے وہ محض ثمن کی تفصیل سے متعدد نہیں ہوتی، بلکہ عقد کا لفظ یعنی بے کا لفظ جو ہے اس کی تکرار امام صاحب کے نزدیک ضروری ہے، خلاف لہم، اور خلاف صاحبین کے نزدیک صرف ثمن کی تکرار ہی تعدد صفقہ کے لیے کافی ہے۔ وظاہر النہایتی یفید انہ فاسد، اور جو نہایہ کا ظاہر ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بے باطل نہیں ہے بلکہ فاسد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو علت ہے وہ اسی کی تائید کرتا ہے جو صاحب نہایہ نے بات کی۔ نہایہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ ہدایہ کی سب سے پہلی شرح ہے۔ ہدایہ کی پہلی شرح جو لکھی گئی وہ نہایہ ہے، باقی سب بعد میں اور شروحات لکھی گئی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ البدایہ بالنہایہ، ابتدا ہی نہایہ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک کتاب اور ہے البدایہ والنہایہ، وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ بخلاف بیع قن ضم الی مدبر ونحوہ فإنہ یصح۔ ہاں، اگر مدبر غلام اور عام غلام کو ملا کر بیچا گیا تو مدبر میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ ان کی بے نہیں ہو سکتی، باطل ہے، یا بعض نے کہا وہ فاسد ہے، جو پیچھے اختلاف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ لیکن جو غلام ہے اس میں بے درست ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک فقہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے بے بالحصہ ابتداءً اور بے بالحصہ بقاءً۔ بے بالحصہ ابتداءً فاسد ہے اور بے بالحصہ بقاءً جائز ہے، صحیح ہے۔ بے بالحصہ ابتداءً کیا تھا کہ دو چیزوں کو ملا کر بیچا گیا، ایک چیز جو ہے وہ مبی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، جیسا کہ آزاد اور غلام کو ملا کر بیچا گیا۔ تو اب اس میں ظاہر ہے جو ثمن بیان کیا گیا یہ تو دونوں کا بیان کیا گیا تھا، اور ایک مبی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھ رہا، تو یہ عقد میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جیسے آزاد اور غلام کو ملا کر بیچا گیا تو آزاد تو مبی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو وہ عقد میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب جو یہ ثمن بیان کیا گیا تھا دونوں کا، مثال کے طور پر 10,000 روپے، تو اب یہ جو 10,000 ہے یہ ثمن تو دونوں کا تھا، تو اب اس غلام کا اس میں سے کتنا حصہ بنے گا کہ بھئی 10,000 میں سے غلام کے کتنے بن رہے ہیں، تو وہ پھر دینا لازم آئے گا۔ تو یہ بے بالحصہ ابتداءً ہے کہ عقد کے تحت وہ چیز آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن مدبر اور غلام کے اندر تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مدبر جو ہے یہ فی الجملہ مال ہے، لیکن کیونکہ اس کی آزادی کا سبب متحقق ہو چکا ہے اس لیے اس کو ملکیت سے نہیں نکالا جا سکتا ان کے حق کی وجہ سے۔ تو اب جب غلام کو اور مدبر کو ملا کر بیچا گیا، مثلا دونوں کی قیمت 10,000 رکھی گئی، تو ابھی اس حیثیت سے کہ یہ